بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہت اہم موضوع کے اوپر آج میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کو گڈ اور بیڈ ٹچز کی اویئرنیس کس طرح سے اور کس ایج سے دی جائے. اگر ہم اپنی اگزامپل لیتے ہیں جو مڈل ایج ہے آج کل کی، ان میں بہت سارے ایسے ایشوز دیکھے جاتے ہیں کہ اگر وہ بچپن میں 8 سے 10 سال والی ایج میں سیکشولی ایبیوز ہو گئے ہیں تو ان کی ایڈلٹ ایج میں 30 to 40 والی جو ایج ہے اس میں کیا ایشوز دیکھنے میں آتے ہیں. زیادہ تر ان کے اندر فیئر، اندیکھا انجانا سا ایک خوف ان کے اندر دیکھا جاتا ہے. انزائٹیز کے سم ٹائمز ایشوز ہوتے ہیں. ٹرسٹ ایشوز بہت زیادہ ہوتے ہیں. وہ کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے. اس کے علاوہ ایک شیم ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کتنا غلط کام کر لیا. حالانکہ وہ شیم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کا نہیں ہوتا، لیکن وہ یہ فیل کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. یہ ساری چیزیں، ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ بھی ان کا ہو جاتا ہے سم ٹائمز، اور اپنے پیرنٹس سے وہ باغی ہو جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ جب مجھے پروٹیکشن کی ضرورت تھی تو یہ کہاں تھے. تو وہ ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ بھی ان کا ہو جاتا ہے پیرنٹس کی سائڈ پہ. تو یہ سارے ایشوز ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں جو سائیکلوجیکلی انسان کے ساتھ پیش آنے لگتے ہیں ایڈلٹ ایج میں. یہ جو سیکشولی ایبیوز کیا جاتا ہے اس کے آفٹر ایفیکٹس ہیں. تو اگر ہمارے پیرنٹس کو اس وقت اویئرنیس نہیں تھی کہ کس طرح سے بچے کو پریپیئر کیا جائے یا بچے کو اس چیز کی اویئرنیس دی جائے کہ اپنا دفاع یا اپنی حفاظت کس طرح سے کرنی ہے، تو آج ہمیں تو اس چیز کی اویئرنیس ہے. ہم کیا عملی قدم اٹھا سکتے ہیں، ہم اپنے بچے کو کیسے ٹرین کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی حفاظت کرے. ہر وقت تو ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں نا. بچہ اسکول میں ہے وہاں ہم نہیں ہیں، اپنے کمپاؤنڈ میں کہیں کھیل رہا ہے وہاں آپ اس کے ساتھ نہیں ہیں. اس کے علاوہ اپنے کزنس کے ساتھ کھیل رہا ہے وہاں پیرنٹس اس کے ساتھ نہیں ہیں. تو اس کے لیے بچے کی ٹریننگ کر دی جائے کہ وہ اپنا بچاؤ یا اپنا دفاع کر سکے. تو دو طرح کی متس ہیں جو ایک سمجھیں کہ لوگوں نے اپنی خود ہی بنائی ہوئی ہیں. پہلا تو یہ کہ اس چیز کے لیے لڑکیوں کو اویئرنیس دینی چاہیے، لڑکیوں کو بتانا چاہیے کیونکہ وہ زیادہ ایبیوز ہوتی ہیں. ایسی بات نہیں ہے، ایبیوز دونوں ہوتے ہیں، چاہے بوائے ہو چاہے گرل ہو. آپ کو دونوں کو ایک ہی طرح کی ٹریننگ دینی ہے. دوسرا ایک یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ لوور کلاس میں زیادہ ہوتا ہے، اپر کلاس میں نہیں ہوتا. یہ بھی بالکل غلط سوچ ہے کہ بچے سے بات کرتے رہیں. اس کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہر طرح کی بات آپ سے شیئر کرنے کا عادی ہو. کوئی بھی بات اگر اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو جاتا ہے سپوز، تو وہ فوراً آ کے آپ کو بتائے کسی خوف کے بغیر. یہ تعلق آپ کو اپنے بچے کے ساتھ رکھنا ہے. یہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ اس سے کانورسیشن کرتے رہیں، ہر موضوع پہ بات کرتے رہیں تو وہ ہر موضوع کے ساتھ اس موضوع کے اوپر بھی آپ سے بات کر لے گا کہ خدا نہ کرے اس کو کسی نے اگر بیڈ ٹچ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس کے علاوہ اب آپ کو کن ورڈز میں اور کس طرح سے اس کو یہ اویئرنیس دینی ہے. سب سے پہلے تو آپ اس کو اس کی باڈی کی اونرشپ دیں. کچھ ان الفاظ میں کہ تمہارا اگر کوئی ٹوائے ہے جو تمہیں بہت زیادہ پسند ہے، تم کیا کرو گے؟ تم اس کی حفاظت کرو گے، تم اس کو کسی سب سے چھپا کے رکھو گے، تم اس کا خیال رکھو گے. تو اسی طرح یہ جو باڈی ہے یہ تمہاری اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، تو اس کی پروٹیکشن کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے. کیونکہ ظاہر ہے تمہارے بابا یا ماما ہر وقت تمہارے ساتھ نہیں ہوتے، تو تمہیں اپنی باڈی کا خیال خود رکھنا ہے. اگر کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو تم فوراً آ کے ہمیں بتاؤ گے. اب اس میں آپ کو وہ پرائیویٹ پارٹس اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے وہ بتانے ہیں کہ یہ کون سے ایسے باڈی پارٹس ہیں جن کو اگر کوئی ہاتھ لگانے کی کوشش کرے تو تمہیں کوئی پریکاشنز لینی ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو بتائیں گے کہ
تمہارے لپس، تمہارے چیسٹ، تمہارا جو ہے وہ دا پارٹ بٹوین دا لیگس اور تمہارے جو پیچھے کا حصہ ہے. تو یہ چیزوں کو اگر کوئی ان پارٹس کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے تو تمہیں فوراً اس کا ہاتھ پکڑ لینا ہے، زور سے شاؤٹ کرنا ہے. زور سے اس لیے شاؤٹ کرنا ہے کیونکہ تم طاقت میں اس سے کم ہو، تم کمزور ہو، وہ اگر زیادہ طاقتور ہے تو تم اپنا دفاع نہیں کر پاؤ گے. تو تمہارے پاس جو تمہارا ٹول ہوگا وہ تمہاری وائس ہوگی. تم اتنی زور سے شاؤٹ کرو گے کہ آس پاس کے سارے لوگ سن لیں. یہ آپ نے اپنے بچے کو سمجھانا ہے جو کہ 6 سے اور 10-12 سال کی ایج تک کے جو بچے ہوتے ہیں. آپ نے اس کو یہ چیز سمجھائی. اس کے علاوہ پھر آپ نے اس کو یہ بتایا کہ ہو از الاؤڈ، کس کو اجازت ہے کہ وہ ان پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگا سکتا ہے. شاور دیتے ہوئے یا کپڑے چینج کراتے ہوئے ماما یا بابا، صرف پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس ہی آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں. یا اگر ڈاکٹر سم ٹائم ضرورت ہوتی ہے چیک اپ کی یا انجیکشنز کی تو اس میں ڈاکٹر جو ہے وہ ہاتھ لگا سکتا ہے پیرنٹس کی موجودگی میں. پھر تمہیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی اگر تمہیں اکیلے لے کر جانا چاہتا ہے، کسی کونے میں لے کر جا رہا ہے جہاں پہ تمہاری فیملی کا کوئی ممبر نہیں ہے، تو تم جو ہو وہ اس کے ساتھ نہیں جاؤ گے اور منع کر دو گے، ہاتھ چھڑا کے بھاگ جاؤ گے. یہ میں بات کر رہی ہوں 6 سال سے اور 10-12 سال تک کے بچوں کی، کہ آپ نے اس کو یہ بتا دیا. 10 سال سے اوپر جو بچے ہوتے ہیں ان کو ویسے بھی سینس ہوتی ہے کہ ان کے پارٹس کون سے ہیں. تو یہ 6 سے اور 10 سال کے عمر کے بچوں کی میں بات کر رہی ہوں. تو ان کو اس چیز کی پہچان ہو گئی ان کے پرائیویٹ پارٹس کون سے ہیں، ان کو باڈی کی اونرشپ ہو گئی. اس کے علاوہ اب کون اس کو ہاتھ لگا سکتا ہے اس چیز کی بھی آپ نے اس کو اویئرنیس دے دی کہ کس کو اجازت ہے. اس میں پیرنٹس یا گرینڈ پیرنٹس کے علاوہ آپ نے اس کو باؤنڈری بنا کے دے دی کہ کوئی اور نہیں ہاتھ لگا سکتا. تو اس میں پھپھی، خالہ، چچا، تایا سب شامل ہیں. اب اس کو آپ کوئی پرسنل ایشو نہ بنائیں کہ ہم پہ بھی شک کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. بلکہ بچے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، اس کو صرف یہ پہچان کرائی جا رہی ہے کہ پیرنٹس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہے. تو اس میں فیملی ممبرز بھی آتے ہیں. اب بچے کو لمیٹیشنز اس چیز کی کھینچ کے دینا کہ اچھا یہ بھی شامل ہے، اچھا یہ شامل نہیں ہے، تو وہ کنفیوز ہو جائے گا. آپ نے صرف پیرنٹس اور گرینڈ پیرنٹس کا نام لیا، باقی سب کو آپ نے منع کر دیا کہ بھائی یہ ان کو الاؤ نہیں ہے کہ یہ تمہیں ہاتھ لگائیں. تو وہ بچہ کنفیوز نہیں ہوگا، یہ باؤنڈری اس کے لیے آسان ہوگی کھینچنی. یہ سینس آج بچے کو دینی بہت ضروری ہے تاکہ وہ کسی ٹاکسک اس کے آفٹر ایفیکٹس سے اپنے آپ کو بچا سکے. آگے چل کے اس کو کوئی ایسی مینٹل پرابلم نہ ہو جو اس کے لیے آگے گروتھ میں دشواری کا باعث بنے. انشاءاللہ بہت جلد آپ سے دوبارہ بات کروں گی کسی نئے موضوع کے ساتھ. جزاک اللہ.